اجمیر شہر کو اگر دنیا میں پہچانا جاتا ہے اور اس کو اجمیر شریف کہا جاتا ہے، کبھی اس کو اجمیر شریف نہیں کہا جاتا۔ اگر اجمیر کو اجمیر شریف کہا جاتا ہے، سب صدقہ ہے سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا۔ آج ساری دنیا میں اجمیر کو جانا جاتا ہے، اور یہ بھول رہے ہیں اس بات کو میرے عزیزو کہ آج جو اجمیر شریف کے اندر رونقیں ہیں، آج جو بہاریں ہیں وہاں پر، وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ وہ رونقیں، وہ بہاریں سرکار غریب نواز کی وجہ سے اجمیر شریف میں ہیں۔ میرے عزیزو، کوئی کتنا بھی بڑا سلطان کیوں نہ ہو، جب دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کی جگہ کوئی اور لے ہی لیا کرتا ہے۔ بڑے بڑے سلطان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حاکم آئے، وہ گئے نا تو دوسرے ان کی جگہ پر بیٹھے، پھر وہ گئے تو دوسرے پھر ان کی جگہ پر بیٹھے، یہ سلسلہ جاری رہا۔ یعنی ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ ضرور لے لیا کرتا ہے۔ مرنے کے بعد میں حکومتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، ان کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد میں۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، لیکن ایک ذات ایسی بھی ہے، ایک سلطان ایسے بھی ہے کہ جب وہ دنیا میں رہے تب بھی سلطان تھے، اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا چکے ہیں، آج اپنی قبر انور کے اندر آرام کر رہے ہیں، آج بھی وہ سلطان ہے۔ اور میں بات کر رہا ہوں سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ ایک انگریز آیا تھا نا میرے عزیزو، اور انگریزوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، ریسرچ کرتے ہیں وہ ہر بات میں، کھوج کرتے ہیں وہ ہر چیز کی کہ یہ کام ایسا ہے تو کیوں ہے، ایسا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے۔ انگریز آیا نا اجمیر، جب پہنچا وہ اجمیر شریف خواجہ کی نگری میں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ آیا نا انگریز، اس نے میرے عزیزو ریسرچ کی کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں، اتنے لوگوں کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ یعنی ہر وقت، چاہے وہ دن ہو رات ہو، کوئی سا بھی لمحہ ہو، کیسا بھی ٹائم ہو، ہر وقت دیوانوں کا ہجوم ہے۔ اور پھر اس نے یہ دیکھا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سکھ بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی اس قبر پر آ کر کے اپنے ماتھے کو ٹیک رہے ہیں، یہاں آ کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ کہنے لگا میں نے بڑے بڑے شہر دیکھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کی میں نے ہسٹری پڑھی ہے، لیکن وہ جب چلے گئے نا دنیا سے تو آج ان کی قبروں پر جانے والا کوئی نہیں ہے، ان کی قبر پر جا کر کے کوئی فاتحہ پڑھنے والا تک نہیں ہے۔ لیکن ہاں میں نے دیکھا ہے کہ اجمیر شریف میں جو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے نا، وہ قبر کے اندر لیٹ کر کے پورے ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے۔ مسکین و تونگر سب یکساں جذبات سے کھینچے آتے ہیں، مسکین و تونگر سب یکساں جذبات سے کھینچے آتے ہیں، ایک قبر میں سونے والے کا انسانوں پہ قبضہ دیکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیز، لوگ مٹانے کی، ہٹانے کی، ختم کرنے کی، مزار کو توڑ کر کے مندر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو یہ صرف باتیں کرتے رہ جائیں گے، انہوں نے اب غلط جگہ ہاتھ ڈال لیا ہے۔ وہ بات صحیح ہے میرے عزیز، اب تک یہ دیواروں سے ٹکرا رہے تھے، اب انہوں نے علی کے لال کو چھیڑا ہے۔ میرے عزیزو علی کے بیٹے کا جلال بھی یہ ضرور دیکھیں گے، اور آج جو یہ عرضیاں لگا رہے ہیں نا، آج جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مزار نہیں ہے مندر تھا، یہاں پہ یہ تھا وہ تھا، ان کی تو اوقات ہی کیا، ان کی حیثیت کیا ہے۔ یہ میرے عزیزو ذرا ذرا سے لوگ ہیں، ان کے بڑے بڑے نہ جانے کتنے آئے، انہوں نے بھی کوششیں کی تھی غریب نواز کو اجمیر سے بھگانے کی، اجمیر سے دور کرنے کی، لیکن ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ جو غریب نواز کو بھگانا چاہتے تھے، آپ کی نورانی شکل کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو میرے غریب نواز کی تو میرے عزیزو یہ شان ہے، جیسے نہ جانے کتنے آئے اور کتنے گئے، انہوں نے مٹانے کی اور ختم کرنے کی باتیں کی، باتیں کرتے تھے اس طرح کی، آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ اور یہ بھول رہے ہیں اس بات کو میرے عزیزو کہ آج جو اجمیر شریف کے اندر رونقیں ہیں، آج جو بہاریں ہیں وہاں پر کسی اور وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ وہ رونقیں، وہ بہاریں سرکار غریب نواز کی وجہ سے اجمیر شریف میں ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمان تو مسلمان ہے خیر، لیکن نہ جانے کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو بھی اجمیر جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں وہاں پر، جو ریسٹورنٹ ہیں، جو ہوٹل ہیں، گیسٹ ہاؤس وغیرہ ہیں، وہ مسلمانوں سے زیادہ میرے عزیزو غیر مسلموں کے ہیں۔ نہ جانے کتنوں کا کام چل رہا ہے۔ پھر بات اگر آئے گی نا تو بہت اندر تک جائے گی، پھر بات اگر آئے گی نا تو بہت دور تک جائے گی، اور ہم محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے۔ یہ تو ایک یا دو لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں،
ہم محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے بھی، اور ہم نے سنا ہے خود اپنے کانوں سے وہیں کھڑے ہو کر کے، نہ جانے کتنے کتنے ایسے غیر مسلم ہیں، نہ جانے کتنے ایسے میرے عزیزو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں کہ جو صبح اور شام آ کر کے غریب نواز کے دربار میں کھڑے ہو کر کے، باہر دروازے پر کھڑے ہو کر کے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کے سلام کر کے جاتے ہیں، اپنی دکان کھولنے سے پہلے، اپنا کام شروع کرنے سے پہلے۔ مسلمان کرے تو سمجھ میں آتا ہے، مسلمان غریب نواز کے دربار میں حاضری دے، آپ کہیں گے مسلمان ہے، لیکن غیر مسلم اپنی دکان بعد میں کھول رہا ہے، پہلے غریب نواز کے دربار میں حاضری دے رہا ہے، اپنا کام بعد میں شروع کر رہا ہے، پہلے میرے عزیزو غریب نواز کے دربار میں جا کر کے اپنے ماتھے کو ٹیک رہا ہے، وہاں جا کر کے ہاتھ جوڑ کر سلام کر رہا ہے، اور نہ جانے کتنے غیر مسلموں کے میرے عزیزو ہوٹلز ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، گیسٹ ہاؤس ہیں، جا کر کے دیکھو ان کے ہوٹلوں میں بھی غریب نواز کے روزے کی تمہیں تصویر نظر آئے گی، کیونکہ وہ جانتے ہیں اسی تصویر سے ہمارا کام چلنا ہے، جہاں یہ تصویر ہٹائی وہاں سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ جب تصویر تم نہیں ہٹا سکتے، مسلمان تصویر لگائے غریب نواز کے روزے کی تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دوسرے مذاہب کے ماننے والے اگر لگا رہے ہیں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تصویر ہٹا کر کے دیکھو آپ، تم نے تو روزے کو ہٹانے کی بات کر لی تھے۔ اس وقت میں بھی ایسے میرے عزیزو جب میرے غریب نواز اس دنیا میں موجود تھے، اس وقت بھی چیلنج کرنے والے تھے۔ آپ جا رہے نا ایک راستے سے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے آگ جلا رکھی ہے اور اس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک رہے ہیں، اس کے آگے ہاتھوں کو جھکا رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ میرے غریب نواز نے کہا کہ کتنے سال سے تم یہ کام کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کوئی اس میں سے کہ میں 40 سال سے، میں 20 سال سے، میں 15 سال سے، یا مجھے تو میری ساری عمر گزر گئی، ہم تو آگ کو پوج رہے ہیں۔ میرے غریب نواز کہنے لگے جب تم اتنے دن سے اس آگ کو پوج رہے ہو، اس کے آگے اپنے ماتھے کو ٹیک رہے ہو، اس کے آگے اپنا سر جھکا رہے ہو، تمہیں یہ آگ جانتی ضرور ہوگی، تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی یہ آگ۔ وہ کہنے لگے اے فقیر کیسی بات کرتا ہے، کا کام جلانے کا ہے، یہ کیسے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، اس کے اندر اگر کچھ ڈالا جائے گا تو وہ جل جائے گا، ہم جائیں یا چاہیں کوئی چیز ڈالی جائے وہ جل ضرور جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، میرے غریب نواز نے جب اتنا سنا نا، ایک پنڈت کے جس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا، جس کی گود میں ایک بچہ تھا، غریب نواز نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا، آگ میں میرے غریب نواز کود جاتے ہیں، اور وہ سارے پریشان ہو گئے کہ اب تو فقیر جل گیا ہوگا، ہلکی پھلکی آگ نہیں تھی، بہت بڑے ایریے میں آگ جل رہی تھی، فقیر ہمارے بچے کو بھی لے گیا، وہ بھی جل گیا ہوگا۔ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ کہ میرے غریب نواز صحیح و سلامت اس آگ سے باہر آ جاتے ہیں۔ صرف غریب نواز ہی باہر نہیں آئے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی تھے، آپ نہیں جلے کوئی بات نہیں، لیکن بچہ جو تھا وہ کسی غیر مسلم کا تھا، کسی میرے عزیزو دوسرے مذہب کے ماننے والے کا تھا، وہ تو جل جانا تھا، لیکن وہ بچہ بھی نہیں جلا کیونکہ اسے نسبت غریب نواز سے ہو گئی تھی، اسے گود غریب نواز کی میسر ہو گئی تھی۔ جب میرے آقا غریب نواز جانے لگے نا اور آپ نے کہا کہ تم تو اسے پوجتے ہو پھر بھی اس سے ڈرتے ہو، یہ تم کودو گے تو تمہیں جلا دے گی، میں اسے نہیں پوچھتا ہوں بلکہ میں اسے بنانے والے کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہوں۔ جب جانے لگے نا تو سارے لوگوں نے کہا، جتنے بھی وہاں پر آگ کے پجاری تھے، آگ کو پوج رہے تھے، سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا اے مسلم فقیر کہاں جاتا ہے؟ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ جس دھرم کی تو تبلیغ کر رہا ہے، جس مذہب کو تو پھیلا رہا ہے، وہ مذہب جھوٹا نہیں ہے بلکہ سچا مذہب ہے، اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا، تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے آج اسی دھرم کو اپنا رہے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات میرے عزیزو کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج کیے گئے، نہ جانے کتنی مصیبتوں کا بھی آپ نے سامنا کیا، پریشانیوں کا سامنا کیا، اللہ نے آپ کو وہ مقام، وہ مراتب عطا فرمائے تھے، اللہ نے آپ کو وہ کرامتیں عطا فرمائی تھی، وہ پاور و اختیارات اللہ نے عطا فرمائے تھے کہ جب بھی کوئی دشمن آتا، آپ کو مارنے کی، بھگانے کی، ستانے کی کوشش کرتا، یا تو وہ مسلمان ہو جاتا یا پھر وہ نیست و نابود ہو جایا کرتا۔ تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی ستانے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ غریب نواز کی ظاہری حیات کا معاملہ ہو یا میرے عزیزو آج بھی جو گستاخی کرتا ہے اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ ساری دنیا ولیوں کے گستاخوں کا انجام پھر دیکھتی ہے، اب وہ گستاخ چاہے غیر مسلم ہو چاہے وہ مسلمان ہو۔
کہ ولیوں کا دشمن نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے ولیوں سے دشمنی کرتے ہو، اللہ ولیوں کے دشمنوں کے لیے اعلان جنگ فرماتا ہے.